اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خصوصیت سے دی گئی ہیں، خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھے، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ پاتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے تھے۔ 5ویں، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطیہ کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہوتی ہے، حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کی ہے، اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجی ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بوت بھی نہیں۔ نیز در منشور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو مشک سے بھی بہتر ہوگی، وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے ہے ان دونوں سے اچھا ہے، وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ امر بالمحبت سے ہے، جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فرشتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی جل شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے اس کے لیے، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے
مسواک سے دانتوں کی بو ضائع ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے۔ نہ کہ دانتوں کی حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہے۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے، اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت یہ ظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اس کا پسندیدہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھتی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا انتظام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت شرکت شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کرتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہوتی کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کو مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کی سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہے یہ کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجال نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے، مگر دوسری جگہ سے اس کی قیدات معلوم ہو جاتی ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہو جانا مراد ہو، تب بھی ان معاصی کا صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجے مانوس اور متاثر ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ سرزد ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات، ایک
اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب پر اثر نہیں کرتی، اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا قید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہو تب کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولا ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور نہیں لگانے پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔